بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین قسم کی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں، نہ وہ دوسری عورتوں کی طرح خوشحال زندگی گزار سکتی ہیں اور نہ ہی اپنے ماں باپ اور شوہروں کو گزارنے دیتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ اس قسم کی برائیاں ہوتے ہیں جو بظاہر بہت ہی معمولی اور چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس عورت کی ذات کو دوسروں کے لیے وبال جان بنا دیتی ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت نازک اور حساس پیدا فرمایا ہے اور اس کے اندر شفقت، محبت اور خیر بھر دیا ہے، جو یہ صرف اپنی اولاد، اپنے شوہر اور اپنے ماں باپ پر ہی نچھاور کر سکتی ہے اور ایک بااخلاق عورت بن کر معاشرے کو بااخلاق نسل دے سکتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت خود بہت سی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو تو یہ کبھی بھی کامیاب نسل تیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی خوشحال گھر کی بنیاد رکھ سکتی ہے۔ خاص طور پر تین قسم کی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں۔ ایسی عورتوں سے کنارہ کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پہلی، جھوٹی عورت۔ جھوٹی عورت کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی کیونکہ جھوٹ بول بول کر وہ سب کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتی ہے۔ اس کے اپنے سچے رشتے بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جھوٹ کی بنیاد پر بنائے رشتے سچ کے ایک معمولی سی چوٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی رشتے میں سب سے عام چیز اعتبار ہے۔ جو کوئی ہم پر اور کسی پر ہم کر لیں تو ہی رشتہ خوشگوار ہوگا۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے سامنے، جو اس کی ہر ایک بات سے واقف ہوتا ہے، جھوٹ بولے گی تو اس شوہر کے سامنے عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہے اور جس عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگی اور نہ آخرت میں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے نظروں میں باعزت اور قابل احترام بننا چاہتی ہے تو کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑے سے بڑے بات کے لیے بھی جھوٹ نہ بولے۔ دوسری عورت، بغض رکھنے والی۔ وہ عورت جو دوسروں کے مال، اولاد اور معاملات سے بغض رکھتے ہیں کہ اس کو یہ سب کیوں ملا، حالانکہ یہ اس کا حقدار بھی نہیں تھا، یا اس کو اس کی اوقات سے زیادہ ملا ہے، یا یہ مجھے ملنا چاہیے تھا، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ اس طرح عورتیں دوسروں کے گھر بار اور گاڑیوں وغیرہ کا ذکر شوہر کے سامنے کر کے انہیں نہایت ہی پریشان کر دیتے ہیں۔ اس کی ان باتوں کی وجہ سے مرد اپنی بیویوں سے تنگ آ کر ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر چھوڑ نہ دے تو ان کے دل میں بیوی کے لیے عزت نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، یہ خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ تیسری عورت، دھوکہ دینے والی عورت۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے بلا ضرورت باتیں بڑھائے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے منع کرنے کے باوجود کسی کے گھر جائے یا کسی کو اپنے گھر بلائے، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اولاد کی حفاظت نہ کرنے والی عورت۔ ایسی عورت کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتی، نہ وہ خوشحال زندگی بسر کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ صحابہ رسول روشنی کے مینار اور منبع رشد و ہدایت ہیں۔ اس پاکیزہ معاشرے کا ایک مثالی جوڑا انصار میں سے تھا۔ حضرت ام سلیم اور ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگیوں میں بڑے ایمان افروز واقعات دل کو متاثر کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم ہی کا یہ واقعہ ہے کہ ان کا ایک کم سن بچہ بچپن میں فوت ہوا، جبکہ ان کے خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ حضرت ابو طلحہ کی واپسی اسی شام متوقع تھی جس شام کو بچہ فوت ہوا۔ ام سلیم نے اپنے بچے کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اس پر چادر ڈال دی جیسے سویا ہوا ہو۔ ابو طلحہ گھر آئے تو بچے کا حال احوال پوچھا کیونکہ وہ ان کے جانے کے وقت بیمار تھا۔ ام سلیم نے جواب دیا، بچہ آرام و سکون میں ہے۔ انہوں نے ابو طلحہ کو کھانا کھلایا اور اس دوران ان سے یہ ایمان افروز مکالمہ کیا، اگر آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی ہو اور وہ اپنی امانت واپس مانگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جس کی امانت ہو اسے واپس کر دینی چاہیے۔
اس موقع پر انہوں نے اپنے خاوند کے سامنے یہ حقیقت کھولی کہ ان کا بچہ اللہ کی عطا تھا، اللہ ہی نے واپس لے لیا ہے۔ بیوی کا صبر تو مثالی تھا ہی، خاوند نے بھی اللہ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر لیا۔ اس واقعے میں بڑی حکمتیں پنہاں ہیں، یعنی ہر حال میں راضی رہنا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ایک باہمت اور دیندار عورت ہی مشکل وقت میں اپنے شوہر کا سہارا بن سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت یا تو اچھی ہے یا بری، عورت نیک ہے یا بد، عورت کے لیے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری اور دنیا کی رنگینی نے آج کی عورت کے لفظی معنی ہی تبدیل کر دیے ہیں۔ ماضی میں عورت کی آنکھ کی حیا اور لہجے کی سختی نے مرد کے نفس کو زنجیروں میں باندھے رکھا تھا۔ آج کی عورت عیار و مکار ہے۔ اتنی تیزی سے ہمارے ملک میں غربت اور مہنگائی میں اضافہ نہیں ہو رہا جتنی تیزی سے آج کی عورت کا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ پہلی قسم کی عورت میں ایمانی جذبہ، کردار کی بلندی، دینداری و خودداری ایسی جیسی گٹی میں گھول کر پلائی گئی ہو۔ یہ باعزت بیٹی، وفادار بہن، نیک و پرہیزگار بیوی اور پاکیزہ ماں ہوتی تھی۔ حالات جیسے بھی ہوں، اس قسم کی عورت کے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آتی تھی، بلکہ مشکل حالات ان کے ایمان کو اور پختہ کر جاتے تھے۔ غربت، بیوگی، طلاق یا بیماری، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنی ہی عزت کے محافظ نہیں بلکہ اپنے باپ، بھائی، خاوند اور بیٹے کی عزت کی حفاظت بھی اس نیک صفت خاتون کے کمزور کندھوں پر آ جاتی تھی۔ ایسی عورتیں مشکل حالات میں اپنے اندر مردانہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے زمانے کا مقابلہ کرتی تھیں۔ یہ وقت آنے پر باپ اور بیٹے کا کردار ادا کرتی تھیں اور اپنی نسلیں سنوار جاتی تھیں۔ میرے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عورتوں کے بارے میں فرمایا، اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین چیز نیک بیوی ہے۔ بیوی نیک ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔